بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے 4 کاموں کا حکم دیا ہے، اور ان 4 کاموں کا روحانیت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت، جتنی کثرت سے تلاوت ہوگی دل کا زنگ دور ہوگا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اور اجر و ثواب الگ ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ دوسری بات نماز کی پابندی۔ فرمایا نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کوئی یہ کہے کہ جی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، اب کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز گناہ چھڑوا دے گی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، زبردستی چھڑوانا اور ہے۔ نماز چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تم ہمیں ابھی نماز کے اندر اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہے تھے، اللہ کی طاعت کا، بندگی کا وعدہ کر رہے تھے، اب نفس پرستی کیوں کرتے ہو؟ خدا پرستی کے وعدے پر قائم رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نماز سے وہ نماز مراد ہے جو حقیقی نماز ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی نماز واقعی نماز تھی۔ تو ویسی نماز پڑھنے کی اگر کوشش کی جائے گی جیسے نماز پڑھنی چاہیے تو یہ نماز گناہوں سے روک بھی دے گی، گناہ چھڑوا بھی دے گی، گناہ میں رکاوٹ بھی بنے گی۔ اگر گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے، کوتاہی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب سے بلند اور عظمت والی چیز ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے ہو یا دل سے اللہ کو یاد رکھا جائے۔ چوتھی بات وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، دیکھو اللہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، تو مراقبہ ہو، دھیان ہو کہ اللہ کے علم میں میری ہر حرکت اور ہر بات اور ہر کام ہے، اس لیے میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے مکے پر رہتے ہوئے بڑی مشقتیں برداشت کی، اللہ نے کہا صبر و استقامت اختیار کرو، اور پھر کہا اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ ان ارضی واسعہ، زمین بہت کشادہ ہے۔ پتہ چلا اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے قربانی دینا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شبہ ہو سکتا تھا ہجرت کریں گے تو روزگار کی ترتیب کیسے ہوگی، نہ خاندان، نہ کاروبار، نہ دکان ہے۔ فرمائے کتنے جانور ہیں، کوئی اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، تو اللہ ان کو جو اس کی مرضی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں رزق سے کیسے محروم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں کہا جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دین پر چلنے میں شروع میں مشکلات ہیں لیکن پھر قدم قدم پر آسانیاں ہیں۔ شیطان مشکلات دکھا کر انسان کی ہمت پست کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، انسان ایک قدم بڑھائے گا، اللہ کی ذات 2 قدم آگے آئے گی۔ یاد رکھیے دین کی اشاعت، دین کا دفاع اور دین کا نفاذ، یہ ساری دین کی محنتیں ہیں۔ اس کے لیے تدریس بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی، تقریر بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی ہوتا ہے، جس رخ تبلیغ بھی ہوتی ہے۔ جس رخ سے بھی محنت ہوگی اللہ تعالیٰ مشکلات دور کر کے آسانیاں پیدا کریں گے اور منزل مقصود تک یعنی اپنی رضا تک، جنت تک پہنچا دیں گے۔ سورہ روم، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک پیشن گوئی ہے لیکن 2 خوشخبریوں کا مجموعہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں 2 سپر پاورز آمنے سامنے تھیں، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومیوں کی، ایک ایران کی۔ روم کا بادشاہ قیصر اور ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوسی تھے۔ ایک وقت تک ایران روم کو مسلسل شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا، تو ان فتوحات پر مکے والے بڑے خوش ہوتے تھے کہ وہ بھی بت پرست ہیں۔ مشرکین کی ہمدردیاں ان آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ تھی، یعنی ایرانیوں کے ساتھ۔ تو مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے ایرانی بھائی فتح حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی تم پر فتح حاصل کریں گے۔ اور ایک وقت میں تو بہت بڑی فتح ایرانیوں نے حاصل کی۔ قیصر جو ہے وہ بھی بھاگ گیا اپنا پایا تخت چھوڑ کر اور روپوش ہو گیا، اور ایرانیوں نے مکمل قبضہ بیت المقدس پر حاصل کر لیا، وہاں سے صلیب اتار لی گئی عیسائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں پہلی پیشن گوئی یہ کی چند سالوں میں، بضع سنین، عربی زبان میں بضع کا لفظ 9-10 تک پر ہوتا ہے، تو گویا 10-9 سال کے اندر اندر رومی اہل ایران پر دوبارہ غالب آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کی بھی خوشی ہو رہی ہوگی۔ بظاہر یہ پیشن گوئی پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن قرآن سچا ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کی ایک نشانی اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں آئندہ زمانوں کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ بالکل سچی ثابت ہوئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہجرت کے دوسرے سال جب مسلمان غزوہ بدر میں کفار کے خلاف فتح کی خوشخبریاں منا رہے تھے، اسی وقت میں یہ خبر آئی کہ قیصر نے جو رومیوں کا بادشاہ ہے ایران کو فیصلہ کن شکست دے دی اور رومی غالب آ گئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ آگے 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون،
رات میں مغرب اور عشاء، حین تصبحون فجر کی نماز، عشیہ عصر کی نماز مراد ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی تقریباً 6 بڑی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مرد کی راحت کے لیے بیوی بنائی، سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد آسمان زمینوں کی پیدائش ہے، زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند کے لیے اور ایک حصہ کام کے لیے، پھر بجلی کی چمک سے ڈر اور امیدیں دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ آسمان اور زمین یہ اللہ کے حکم سے قائم ہیں، اور اخیر میں بتایا اللہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ آگے ایک اصولی بات فرمائی، ظہر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے ہر انسان کو دین پر پیدا کیا۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے فطری صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے دین قبول کرنے کی، اسلام لانے کی۔ اگر ماحول نہ ہو، دوسرے حالات نہ ہوں، اور بچے کو چھوڑ دیا جائے اور اختیار دیا جائے کون سا دین اختیار کرو، تو وہ دین اسلام کو اختیار کرے گا۔ یہی مطلب ہے حدیث کا۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اب والدین اس میں ماحول بھی داخل ہے، اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اپنا قانون بیان کر رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا میں یہ جو بڑے بڑے فتنے فساد آتے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، آج دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، کبھی طغیانیاں آتی ہیں سمندر میں، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، کبھی کوئی اور آفت قحط کی آتی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یہ جو کچھ ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہیں۔ یہ آج ہم جس مصیبت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، دنیا میں برائی، بے حیائی، بدکاری، اللہ سے غفلت، اس کی نافرمانی زیادہ ہو گئی، اللہ یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، شکوے شکایتیں نہ کرے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ اعمال کا مزہ چکھاتی ہے، بھی چند گناہ کا ہوگا، سارے گناہوں کا نہیں ہے، ورنہ انسان زندہ نہ رہے۔ اور اس میں انسان کا فائدہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف وہ رجوع کریں۔ ہاں انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ کے خصوصی نیک بندوں پر، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ پہلے ایک واقعہ ہے، نضر بن حارث ایک مشرک تھا، تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں لاتا، گانے والی لونڈیاں خرید کر لاتا، مکے والوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں سناتے ہیں، عاد و ثمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ دلچسپ کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن نہ سنیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکائیں، مذاق اڑائیں، اور یہ تکبر کرتے ہیں، دین نہیں سنتے۔ فبشرہ بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی خوشخبری دے دیں۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، بعض روایات میں لکھا ہے انہیں پیشکش کی گئی، نبوت چاہیے یا حکمت؟ کہنے لگے نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکمت اللہ نے دانائی دی۔ عجیب عجیب نصیحتیں کرتے تھے، قرآن ان کی نصیحتیں بتا رہا ہے۔ بچے سے کہا شرک نہ کرنا، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کہی ہے اللہ اسے لے آئے گی، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم کا قائل رہو، اس کا اعتقاد رکھو، نماز کی پابندی کرو، اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، لوگوں سے برے انداز میں پیش نہ ہو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، وقار کے ساتھ چلو، اپنی آواز کو پس اور دھیما رکھو۔ اس صورت کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، حدیث پاک میں ان کو مفاتیح الغیب کہا گیا، یہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، بارش کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں، انسان کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا، مذکورہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو کائنات کی ہر چیز اور ہر ذرے کا علم ہے، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ خاص طور پر نجومیوں سے پوچھتے ہیں، اندازے ان کے بارے میں لگاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ سورہ سجدہ آگے شروع ہو رہی ہے، اللہ نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے ساری چیزیں، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوئے، اس کے بعد قیامت کے دن مجرموں گنہگاروں کا حال بیان کیا، سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ اب سب اچھی طرح دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں صاف نظر آ گیا، ایک مرتبہ دنیا میں جانے دیں، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ کہیں گے نہیں، اب نہیں، ہم چاہتے تو دنیا میں ہی ہدایت دے دیتے، اب تو میں دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھروں گا۔ آگے اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، آپ کو قرآن دیا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی یعنی معراج کے رات، اس میں شک نہ کریں۔ پھر کہا بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں ہم نے ائمہ بنایا، مقتدی بنایا، اور 2 صفت تھی ان میں، ایک ان میں صبر، یہ علم، یہ عملی کمال ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا، گناہوں سے روکنے پر صبر، نیکیوں پر جمنا، یہ سب ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ان کو ہماری آیات پر 100% یقین تھا۔ یہ علمی کمال ہے، جب علمی اور عملی کمال ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں کا پیشوا بنا دیتے ہیں۔ سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، اس میں چند اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلے 3 غلط باتوں کی تردید کی گئی جو عرب میں مشہور تھی۔ پہلی بات یہ کہ جو آدمی بہت زیادہ زیرک، سمجھدار اور ذہین ہوتا، کسی بات کی تہ تک پہنچ جاتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کے 2 دل ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، کسی انسان کے 2 دل نہیں ہوتے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے، زہار کا مطلب یوں کہ انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ،
ماں کی پشت قابل احترام ہوتی ہے تو تم ایسے ہی مل لیے ماں کی طرح ہو تو اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے، نکاح ختم ہو جاتا۔ قرآن نے کہا نہیں، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ بیان کیا کہ ایسی صورت میں کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تیسری بات، جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جس کو متبنہ کہتے ہیں، تو وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ وراثت میں شریک ہوتا تھا، اور اس کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ وفات کے بعد یا طلاق کے بعد، یعنی اگر بیٹا مر گیا تو اس کی جو بیوی ہے اس سے، یا بیٹے نے منہ بولے بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی، اس سے نکاح حرام سمجھتے، یعنی اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے۔ قرآن نے بتایا یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی کا مرتبہ بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمام مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، عزیز محبوب ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارے جذبات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ہماری اولاد، ماں باپ، دنیا کی ہر چیز اور خود ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے اور قابل عزت ہے۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اسی لیے نبی کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نبی کی شان میں یا ان کی بیویوں کی شان میں ادنیٰ گستاخی کوئی امتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں جس بنیادی واقعے کی وجہ سے اس سورت کو انعام رکھا گیا اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے احد اور بدر میں ناکامی کے بعد مختلف قبائل عرب کو جمع کر کے تقریباً 10 سے 15 ہزار کے درمیان کا لشکر تیار کیا، مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی۔ 1 مہینے تک مشرکین نے محاصرہ کیا، اس لیے کہ مدینہ کے باہر خندق کھود دی گئی، مشرکین اندر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، تیز آندھی چلی، مشرکین بھاگ گئے اور اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ اس کے بعد بنی قریظہ کے جو یہود ہیں انہوں نے چونکہ معاہدہ توڑا تھا مسلمانوں سے اور مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اللہ کے حکم سے حضور صحابہ کو لے کر وہاں گئے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بنو قریظہ کی عورتوں کو اور بچوں کو، ان سب کو غلام لونڈی بنا لیا گیا۔ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، اور اخیر رکوع میں اس سپارے کے آخر میں آیت تخیر ہے۔ ازواج مطہرات نے جب ایک مرتبہ خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نبی سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی سوچ بدل کر اسی انداز سے رہنا ہے کہ سادگی کے ساتھ ہو، قربان جائیے۔ ہماری ماؤں پر انہوں نے پہلی صورت اختیار کی، باوجود فقر کے، مشقت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں اور آخرت میں بھی وہ رہیں گی، ہمارے نبی کی جنت میں بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کے درجات کو اور بلند سے بلند فرمائے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔